السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو آپ ہم سے ای میلز کے ذریعے سے پوچھتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، اتفاق سے شروع کے دو سوالات آخرت سے متعلق ہیں۔ ہم نے پہلے ایک ایپیسوڈ کیا تھا جس میں جنت کی زندگی کے متعلق ہم نے کچھ گفتگو کی تھی۔ اس تناظر میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی عقیدہ یا نظریہ کسی فلسفی کے ہاں یا کسی صوفی کے ہاں موجود ہے کہ آخرت کی زندگی بھی کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی؟ بہت سے لوگ اس کے بارے میں بعض آراء رکھتے ہیں، اور خاص طور پر چونکہ آپ نے صوفیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی ایک بڑی اکثریت وحدت الوجودی نقطہ نظر رکھتی ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں آخرت کا تصور بھی اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں۔ ان کے نقطہ نظر سے یہ کائنات پروردگار عالم کا جسدی ظہور ہے، یعنی اس کائنات کی حقیقت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، ذات خداوندی ہے جس کو وہ ذات بہت کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جس نے اس صورت میں ظہور کر لیا ہے۔ وہ کائنات کو اور ذات خداوندی کو الگ الگ نہیں دیکھتے، بلکہ الگ الگ دیکھا جائے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں اصل تصور ہی رجوع کا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے آدمی اس اصل حقیقت میں جا کے مل جائے گا یا اس اصل حقیقت کو پا لے گا۔ تو ان کے ہاں یہ ایک احوال کی نوعیت کی چیز ہے کہ ایک حالت سے آپ ایک دوسری حالت میں چلے گئے، یعنی پہلے اس حالت میں آئے، پھر جو آپ کی اصل حالت تھی اس کو لوٹ گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں آخرت کا تصور، جنت کا تصور، دوزخ کا تصور وہ ایک تمثیل کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ چیز بعض فلسفیوں کے ہاں بھی آپ کو ملتی ہے، اس لیے کہ مغرب کے بھی دوسرے دور کے فلسفے کے تین ادوار ہیں۔ ایک وہ دور ہے کہ جس میں وہ یونان میں تھا، پھر وہ جب دیکارت کے بعد اس نے مغرب میں ایک نئی صورت اختیار کی اور وجود کے بجائے علم اس کا موضوع بنا، اور پھر تیسرا دور جس کو آپ نیتشے سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی جو درمیان کا دور ہے اس میں زیادہ تر فلسفی وحدت الوجودی ہے، یعنی ان کا بھی کم و بیش یہی نقطہ نظر ہے۔ وہ کائنات کو اور ذات خداوندی کو کوئی ماورا چیز نہیں سمجھتے کہ یہ اس سے یا وہ اس سے ماورا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی وجود ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہی ہے جو اپنی خالص صورت میں بھی ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے ظہور بھی کر لیتی ہے۔ ان کے ہاں تصور بالکل مختلف ہوگا۔ تاہم قرآن مجید میں کیا اس تصور کے بارے میں کوئی چیز ایسی موجود ہے کہ آخرت جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی؟ قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آخرت کی دنیا کے بارے میں قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ وہ اسی طرح سے قائم ہوگی جس طرح کہ یہ دنیا قائم ہے۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس وقت جو آپ سیارے اور ستارے اور کہکشانے دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا میٹیریل ہے، اسی کا مواد ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بنا دیا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم انہی زمین و آسمان کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر ایک نئی صورت دے دیں گے۔ یعنی دیکھیں نا، جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ ہے تبدل، اس کے اندر ایک تبدیلی کر دی جائے گی، ایک نئی دنیا بنا دی جائے گی۔ تو وہ ایک حقیقی دنیا ہوگی، اس میں صرف روح ہی نہیں بلکہ جسم بھی دیا جائے گا، اور اس کی ابدیت کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس میں جو ایک ضمنی بحث پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا جہنم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ جواب دے دیا ہے کہ میں اگر چاہوں گا تو اس کو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ ان ربک فعال لما یرید، تیرا پروردگار جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ لیکن جنت کے بارے میں بڑی صراحت سے واضح کر دیا ہے کہ عطان غیر مجزوز، یہ میری وہ نعمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ بدعت کی ڈیفینیشن ہم کیا کریں، کیونکہ ہم ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بدع حسنہ ہے یہ، تو اب بہت سارے ایسے کام ہیں جو نیک کام ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں اگر کہ یہ دین میں کوئی نئی بات ہے، تو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بدعت حسنہ ہی کے زمرے میں پھر آئیں گی۔ تو بدعت کی کیٹیگوریکلی کس طرح سے ڈیفینیشن کی جائے گی؟ یہ بڑی سادہ بات ہے۔ دیکھیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی جس سے یہ اصطلاح پیدا ہوئی؟ آپ نے فرمایا ایاکم و محدثات الامور، یعنی اپنے آپ کو دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے بچاؤ، اصل چیز ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ جو میرا دین ہے
یہ اللہ کا دیا ہوا حکم ہے، اس میں کسی شخص کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں یعنی اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے شامل کی، وہ اللہ کے ہاں رد کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اصول، یہ اصول ہے۔ تو اس کی روشنی میں ظاہر ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں گے۔ وہ تعریف یہ ہوگی کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات شامل کرنا یا دین کی کسی بات کے لیے نئے حدود و قیود بیان کر دینا، ٹھیک ہے، یہ بدعت کی تعریف۔ ٹھیک، اس طرح کی کسی چیز کی بھی دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد لفظ بدعت، تو لفظ بدعت ابتدا میں کوئی اصطلاح نہیں تھا، ٹھیک، نئی چیز کو عربی زبان میں بدعت کہتے ہیں۔ دیکھیے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ ما کنت بدعا من الرسل، یہی لفظ بدعا ہے کہ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں۔ تو نئی چیز، انوکھی چیز، اس کے لیے لفظ بدعت استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عربی زبان بولنے والے اس کو اپنے اصل لغوی مفہوم میں بھی بولیں گے، صحیح ہے، اور یہ بعد میں ایک اصطلاح بھی بن گیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جس فکرے کو منسوب کیا جاتا ہے، اس میں انہوں نے اس بالکل لغوی مفہوم میں بولا تھا، نعمت البدع حاضر، یعنی یہ کتنی اچھی نئی بات ہے۔ بس اس کو لوگوں نے ماضی کو حال میں داخل کر کے ایک نئی صورت دے دی۔ ٹھیک ہے، یہ بدعت بطور اصطلاح ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک لفظ کے طور پر استعمال ہوا ہے، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جائے تو یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت، ہر دین میں نئی پیدا کی جانے والی بات گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص سیاق میں بات فرمائی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر نئی چیز گمراہی ہو جاتی ہے، نئی چیز تو جہاز بھی ہے، نئی چیز گاڑی بھی ہے، نئی چیز یہ ماحول بھی ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دنیا میں بہت سی نئی چیزیں آئیں گی، لیکن دین میں آپ کوئی نئی بات پیدا کریں، ٹھیک ہے، اس کو بدعت کہا ہے۔ اچھا، میں اس سوال کو تھوڑا سا اور مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں، شاید سائل کا اشارہ اس طرف ہو۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تراویح جو مختلف لوگ منتشر انداز میں پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ ظاہر ہے یہ ایک دینی کام تھا، یہ کوئی ہوائی جہاز کی طرح یا گاڑی کی طرح کی کوئی ایجاد نہیں تھی، دینی کام تھا، انہوں نے مجتمع کیا اور وہ آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر جمعے کے دن جو ہے وہ دوسری اذان کا اہتمام فرمایا شاید سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا مثال کے طور پہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ جو ہے وہ اذان میں ڈالے گئے۔ یہ ظاہر ساری دین والی چیزیں ہیں، لیکن ہم ان چیزوں پر کوئی تنقید نہیں کرتے۔ لیکن آج اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ دین ہی کی کوئی کسی چیز کے اندر کوئی چیز ایڈ کر دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ دین میں ایڈیشن ہوا ہے۔ تو کس طرح سے ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ دین کے اندر جو ایبسولوٹ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں بالکل کوئی چیز کہیں سے بھی پھر نہیں آنی چاہیے؟ یہ جو تینوں مثالیں آپ نے دی ہیں، جی، ان تینوں مثالوں کا تحقیقی تجزیہ کر کے دیکھیے، اس کو لوگ بالکل غلط پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ ایسے ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک ایک کو لے لیجیے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں بدلائل بتا دیا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حصہ بنائے، ٹھیک ہے، وہ روایت بھی بیان کر دی۔ ٹھیک، اصل میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر کے وقت، یعنی کچھ نوافل پڑھنے کے بعد لیٹ گئے، مؤذن نے آ کے ان کو جگانا چاہا، فجر کا وقت ہو گیا تو مؤذن نے ان کو بیدار کرنا چاہا۔ اس نے یہ بیدار کرنے کے لیے کہا الصلاۃ خیر من النوم، یعنی وہی الفاظ جو اذان میں بولے جاتے ہیں وہ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بیدار کرنے کے لیے کہہ دی۔ جب وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے کہا کہ ان کو وہیں اذان میں رکھو۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اصل میں بدعت کو پیدا نہیں ہونے دے رہے تھے کہ یہ اذان کے الفاظ میں ان کو وہی رہنے دو، اس کا ترجمہ لوگوں نے یہ کر دیا کہ ان کو اذان میں رکھو، ٹھیک، اور اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پہلے سے اذان میں موجود نہیں تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایڈ کر دیا۔ ٹھیک ہے، جبکہ ان کے جملے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمہیں مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، ٹھیک، ان کو وہاں اذان ہی میں رہنے دو۔ یہ چونکہ مغالطہ ہوتا پھر لوگوں اس سے مغالطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے جس مغالطے کو دور کرنا چاہا، جس بدعت کو پیدا ہونے سے روکنا چاہا، وہی لوگوں نے اس سے برآمد کر لی۔ تو اس طرح کے بہت سے حوادث ہوتے ہیں، ٹھیک، اصل صورتحال یہ ہے۔ صحیح۔
اذان کے اوپر آ جائیے، جمعے کی اذان۔ جمعے کی اذان۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک مدینے کی آبادی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مدینے کی آبادی اتنی ہی تھی جتنے جگہ پر اب مسجد نبوی بن گئی۔ ٹھیک ہے، چھوٹا سا ایک گاؤں کہیے، قصبہ کہیے، صحیح ہے، یعنی اتنی آبادی تھی۔ ٹھیک، مسجد نبوی میں اذان ہوتی، سب لوگ سن لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ زیادہ لوگ ہجرت کر کے آنے لگے، ایک شہر بننے لگ گیا، لوگوں کی آبادی بڑھ گئی۔ جب یہ بڑھ گئی آبادی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ جس وقت اذان ہو جائے، یعنی جمعے کی اذان مسجد میں ہو جائے تو یہ پہنچتی نہیں سب لوگوں تک، لاؤڈ اسپیکر ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ صورت بھی نہیں پیدا ہوئی تھی کہ اس کو مسجد سے نکالنا مشکل ہو جائے، تو اس وجہ سے لوگ اذان دیتے تھے۔ انہوں نے اذان دی، جب اذان دی مؤذن نے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تک پہنچتی نہیں، جس وقت یہ اذان ختم ہو تو میرے گھر کے چھت پر کھڑے ہو کر اس کو دوہرا دیا جائے۔ اچھا، یعنی ایک انتظامی مسئلہ تھا، نہ کہ یہ کوئی بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت آپ عید کے موقع پر یا کسی بڑے اجتماع میں مکبر جو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں امام کی آواز نہیں پہنچتی، اگر فرض کیجئے لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، امام کی آواز نہیں پہنچ رہی، یا وہ بہت سے اجتماعات جن میں بعض علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ نماز میں لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کرتے، تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہر دوسری تیسری صف میں کسی آدمی سے کہتے ہیں کہ وہ تکبیر دہراتا چلا جائے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ اصل میں 50 تکبیریں ہو گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اس کی نوعیت بالکل یہ ہے، اس وجہ سے کوئی دوسری اذان نہیں کی گئی۔ اب اس مسئلے کو دیکھیں جو تراویح میں ہے، تراویح کو تراویح کا نام بھی بہت بعد میں لوگوں نے دیا ہے۔ کیسے دیا؟ لوگ نماز پڑھتے ہوئے 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام 2 رکعتیں پڑھاتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ جی، عربی زبان میں اس بیٹھ جانے کو ترویہ کہتے ہیں، ٹھیک، تراویح اس کی جمع ہے۔ تو یہ لفظ بھی اصل میں بہت بعد میں بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ لفظ بھی موجود نہیں تھا۔ قیام اللیل تھا، قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ قیام اللیل اصل میں تہجد کی نماز ہے، ٹھیک، اس لیے کہ تہجد کی نماز کا جو حکم سورہ مزمل میں دیا گیا ہے اس میں قم اللیل الا قلیلا کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے قیام اللیل، رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا، یہ تعبیر ہے جو عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے بعد استعمال ہوتی رہی۔ ابھی بھی اگر آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں تو وہاں قیام اللیل کا باب ہی ہوتا ہے جس میں یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو تہجد کی نماز لوگ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کو معلوم ہے قرآن نے بتایا کہ فرض تھی، یعنی ہم پر 5 نمازیں فرض تھیں، آپ پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ آپ کو تو لازماً پڑھنا تھی، لیکن آپ کی مائیت میں اپنے شوق سے بعض صحابہ بھی پڑھنے لگ گئے۔ اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، یعنی آپ یہ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کے بھی کچھ لوگ یہ نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، تو لوگ شوق سے پڑھتے تھے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایک رات آپ نے آدھی رات کے وقت، عشاء کے بعد نہیں، آدھی رات کے وقت جس جگہ اعتکاف کر رہے تھے وہاں سے نکل کر تہجد کی نماز باہر پڑھنا شروع کر دی۔ شاید گرمی ہوگی یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، تو لوگ بھی آپ کے پیچھے مسجد میں بیٹھے ہوئے تو پڑھنے لگ گئے۔ یہ بات بھی بیان ہو گئی ہے کہ بعض صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ ہم لوگوں کے لیے رات کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، مزدور لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، صبح کہیں جانا ہے تو ہر آدمی تہجد کے وقت آسانی سے نہیں اٹھ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ نماز پڑھیں، تو کیا ہم عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ سکتے ہیں، اجازت دے دی اس کی، یعنی اگر صحیح وقت تو وہی ہے کہ آپ فجر سے پہلے پڑھیں، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی نہیں اٹھ سکتا تو وہ تہجد کی نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھ لے۔ یہ بات خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سوال پر فرما دی۔ ٹھیک ہے، جماعت کی اجازت نفل نمازوں میں پہلے سے موجود تھی، تہجد کی نماز کی جماعت 3 روز آپ نے کرا بھی دی، یہ نہیں کہا کہ اس کی جماعت کرانا کوئی ممنوع بات ہے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں یہ بھی طے ہے کہ اس میں قرآن مجید درمیان کی آواز میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ مغرب اور عشاء میں اور فجر میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر میں آپ خاموشی سے قرآن پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز میں ان دونوں کے درمیان پڑھا جاتا ہے۔ اس کا حکم قرآن مجید کی سورہ حجر میں بیان ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اب لوگ ذرا بلند آواز سے مسجد میں جا کے، گھروں میں جگہ کم ہوتی تھی، عشاء کے بعد یہ نماز پڑھنے لگ گئے۔ اچھا، ان میں سے جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد نہیں تھا، انہوں نے مجھے، آپ کو، کسی کو کہہ دیا کہ آپ کو قرآن زیادہ یاد ہے، ہمیں پڑھا دو۔
یہاں 2 آدمیوں کی جماعت ہونے لگ گئی، وہاں 4 کی ہونے لگ گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی موقع پر رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی وہاں نماز پڑھا رہے ہیں، 4 وہاں پڑھا رہے ہیں، بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس سے قرآن کی منازعت ہو رہی ہے، یعنی آوازیں آوازوں میں مل رہی ہیں۔ ان کو یہ منظر اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم لوگوں نے مسجد میں آگے پڑھنی ہے تو ایک امام کھڑا کر لیا کرو، مجھے بتائیں اس میں بدعت کی کیا چیز؟ ہم آہنگی ہو گئی اس سے تو زیادہ یعنی اس میں کون سا کام ہے جو انہوں نے نیا کیا ہے؟ اگر کچھ لوگ ایک جائز کام کو غلط طریقے سے کر رہے تھے، ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کے کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے، تو یہ کیا نئی چیز ہے جو انہوں نے ایجاد کر دی؟ بالکل یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی مثالیں بالکل غلط دی جاتی۔ جی مسلمانوں کی جو عمومی اخلاقی حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں، جدید ذہنوں میں، کہ اسلام عبادات کے ذریعے اپنے مسلمانوں کو ایمان رکھنے والوں کی اخلاقی تربیت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، لیکن اگر بغیر عبادت کے آج ویسٹ میں اور دوسری جگہوں پر لوگوں کا اخلاق اچھا ہے، وہ ایماندار ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، وہ ہر چیز میں ایک بہتر رویہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر کیا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی کوئی ایسی عبادات یا ایسے اعمال ہیں جن کو کرتے ہوئے انسان کا اخلاق اور اچھا اقدار سامنے آتا ہے؟ ٹھیک، دیکھیے عبادات ایک الگ چیز ہے اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق کا مطلب ہے ادائے حقوق، یعنی میں اس دنیا میں جب آنکھ کھولتا ہوں تو میرا دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ۔ میں کوئی کاروبار کرنے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں میرا بہت سے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، کوئی ریاست کا نظم ہم بناتے ہیں، سیاسی امور انجام دیتے ہیں، اس میں انسانوں سے آپ کو معاملہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ معاملات جو انسانوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں ان میں آپ کو اخلاقی تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اخلاقی تعلیمات ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ڈال دی، یعنی اخلاق کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے تجربے سے سیکھنا ہے، بلکہ اس کا الہام آپ کے اندر کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہم نے اس انسانی نفس کو، انسانی شخصیت کو جب تصفیے سے گزارا، اس کو درست کیا، اس کو ہموار کیا، اس کو یہ صورت دی، تو اس کے اندر ہم نے تقویٰ بھی الہام کر دیا، نیکی کا شعور بھی الہام کر دیا، اور خدا کی نافرمانی کا شعور بھی الہام کر دیا، یعنی شعور اندر موجود ہے۔ اس شعور کا ظہور معاشرے میں ہوتا ہے، معاشرہ اس کو الفاظ دیتا ہے، اس کا شعور ہوتا ہے۔ جب اس کا ظہور ہوتا ہے اور اس شعور کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے تو اس سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کو ہم اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں، یہی چیز ہے۔ اب رشتوں کا لحاظ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے خاندان کے لوگوں کی مدد کرنا، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، جس کو قرآن مجید نے ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے۔ آپ نے اکثر یہ آیت ہمارے خطبات جمعہ میں سنی ہوگی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ تعالیٰ کن اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے؟ انصاف کی، عدل کی، احسان کی، اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال میں حقدار سمجھ کر ان کو مال دینے کی۔ ٹھیک ہے، 3 مثبت باتیں۔ اچھا، کن چیزوں سے روکتا ہے؟ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعنی وہ روکتا ہے اس چیز سے کہ آپ کوئی فحش بات کریں، بدکاری سے روکتا ہے، اس کے لوازم سے روکتا ہے، وہ اس چیز سے روکتا ہے کہ آپ کسی کا حق ماریں، کسی کا حق تلف کریں، وہ اس سے روکتا ہے کہ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف آپ زیادتی کریں۔ یہی تمام اخلاقیات ہیں انسانی حوالے سے۔ اب یہ جو رشتے دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ ایک کیٹیگری ہو گئی۔ ایک رشتہ ہمارے خالق کے ساتھ ہے، یعنی جس طرح میرا ایک رشتہ ماں کے ساتھ ہے، ایک باپ کے ساتھ ہے، ایک میرے دوستوں کے ساتھ ہے، احباب کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، قوم کے ساتھ ہے، ایسا ہی ایک رشتہ میرے پروردگار کے ساتھ ہے، بلکہ ان سب رشتوں سے زیادہ بڑا رشتہ وہ میرا خالق ہے۔ مجھے اس نے وجود بخشا ہے، زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، مجھے اپنی ذات کا شعور دیا ہے، مجھے ابدی زندگی کی بشارت دی ہے، میرے لیے تمام زندگی کا سامان فراہم کیا ہے، میرے لیے یہ دنیا بنائی ہے، ایک نئی دنیا کی نوید سنائی ہے۔ تو وہ میرا خالق اور مالک جو ہے، اگر رشتے کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا رشتہ ماں سے بھی بڑا ہے، باپ سے بھی بڑا ہے، اعزاء سے بھی بڑا ہے، قوم سے بھی بڑا ہے، وطن سے بھی بڑا ہے۔ اس رشتے کے لیے بھی مجھے کچھ
حدود قیود کے اندر نہ صرف یہ کہ رہنا ہے بلکہ کچھ آداب کی رعایت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو عبادات اس رشتے کا حق ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری پشت پر میرا پروردگار ہے، میرے دائیں بائیں میرے رشتے ہیں. ان رشتوں کے ساتھ جب میں درست معاملہ کرتا ہوں تو اس سے عام اخلاقیات وجود میں آتی ہے. جب میں اپنے پروردگار کے ساتھ صحیح معاملہ کرتا ہوں تو اس سے عبادات وجود میں آتی ہیں. یعنی عبادات کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کا سمبولک ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے. علامتی اظہار ہے. تو اس وجہ سے ان دونوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ فلاں شخص اپنی ماں کے ساتھ تو بہت ادب سے پیش آتا ہے، باپ کا لحاظ نہیں کرتا. یعنی آپ کو سارے ہی رشتوں کا حق ادا کرنا ہے. تو ان سارے رشتوں میں اہم ترین رشتہ خدا کا رشتہ ہے. جو آپ باقی دنیا میں اخلاقیات دیکھتے ہیں، کیا فی الواقع ایسا ہے کہ وہ سارے کے سارے مذہب سے، مذہبی تعلیمات سے بیگانہ ہو گئے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر مغرب کو آپ دیکھ لیں. مغرب کی اساس مسیحیت ہے. مسیحیت کی سینکڑوں سال کی تعلیمات اس کے پیچھے، یعنی کم و بیش 2000 سال کی تاریخ ہے. وہاں پر بھی کتاب اور حکمت موجود ہے. وہ سب کچھ موجود ہے وہاں پر بھی. وہ ان کی روح میں اتر چکا ہے. یعنی بائبل کی تعلیمات اٹھا کر نہیں پھینک دی گئیں، وہ موجود ہے. اچھا، وہ چونکہ انسانی فطرت بھی اس سے ہم آہنگ ہے تو وہ مذہب سے بیدار بھی ہو جائیں، وہ مسیحیت سے بیدار بھی ہو جائیں، انسانی فطرت کی عام اخلاقیات سے ہم آہنگی چونکہ اندر موجود ہے، ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ان دونوں کا تقابل جب کیا جاتا ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی یہ تقابل بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک رشتے کا حق ادا کریں، دوسرے کو آپ چھوڑ دیں. تو ہم مسلمانوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کے اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے کچھ داعیات موجود ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ سارے مسلمان اللہ کا حق تو بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں. کیا ایسا ہی نہیں؟ ایسا کتنے نماز پڑھنے والے ہیں؟ ابھی رمضان آ رہا ہے، کتنے روزے رکھنے والے ہوں گے؟ یعنی پھر بھی ایک اقل قلیل تعداد موجود ہے کہ جو روزہ بھی رکھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، مسجد میں بھی جاتی ہے. اللہ کا حق ہے. اچھا، اس کے ساتھ انسانوں کا حق بھی ادا کرنا ہے. اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ ادھر آپ نے اللہ کا حق ادا کیا تو باپ کا حق آپ سے اب ادا آ جائے گا. اگر یہی بات تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا حق بیان کرنے کے بعد باقی حقوق بیان ہی نہیں کرنے چاہیے تھے. آپ قرآن میں دیکھیں کہ اللہ کا حق بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد وبالوالدین احسانا. تو دوسری تعلیم بھی اسی طرح ضروری ہے. یہ تعلیم اگر آپ نے اپنے معاشرے کو نہیں دی، تمام حقوق کا ادراک ان کے اندر نہیں پیدا کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جگہ روشنی ہوگی، دوسری جگہ نہیں ہوگی. وہ جو بعض عارفین کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے جسم کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو چراغ جلا کے دل کے مقام پر رکھیں، روشنی آپ کے پورے وجود میں پھیلے گی. اگر آپ اس نے ٹخنے پر رکھ دیا تو ہو سکتا ہے ٹخنا تو بہت روشن ہو جائے لیکن باقی جسم میں تاریکی ہوگی. تو جب آپ مذہب بتاتے ہیں، دین بتاتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، تعلیم ان کو دیتے ہیں، تو ان کو جامع تعلیم دیجیے. ان ٹوٹالٹی ہونی چاہیے. ان کو یہ بتائیے ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، رشتہ داروں کا یہ حق ہے، معاشرے کا یہ حق ہے، قوم کا یہ حق ہے، ملک کا یہ حق ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارے پروردگار کا یہ حق ہے. تو اس وجہ سے ان کے درمیان تصادم جو بعض لوگ کرا دیتے ہیں، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. انسانوں کو تمام حقوق اسی طرح ادا کرنے کی تعلیم دینی چاہیے جس طرح کے ان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ادا کیے. ٹھیک جی. میرا سر کویسچن ہے کہ اب چند دن بعد ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور لوگ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. کویسچن یہ ہے کہ 2.5% کی جو ریشو کے ساتھ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کا حکم کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے، یا یہ کوئی فقہا کا کوئی مسئلہ ہے؟ ٹھیک، تشریف رکھیے. اس سوال کے جواب میں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دین کی تاریخ کیا ہے. یہ سوال پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ یا تو اس سے واقف نہیں ہوتے یا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ جو دین ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس دین کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی. نوح علیہ السلام بھی یہی دین لے کے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دین لے کے آئے تھے، حضرت موسیٰ بھی یہی دین لے کے آئے تھے، حضرت عیسیٰ بھی یہی دین لے کے آئے تھے. یہ سب نبیوں کا دین ہے. ٹھیک ہے. اس دین کی جو تعلیمات ہیں وہ حضرت آدم ہی کے زمانے سے دے دی گئی تھی. چنانچہ نماز بھی دے دی گئی تھی، زکوٰۃ بھی دے دی گئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ حج کی ابتدا دوسری تاریخ میں، یعنی ایک اس کی پہلی تاریخ ہے جو معلوم نہیں ہے، تاریخ کے دوسرے دور میں اس کی ابتدا سیدنا ابراہیم سے ہوئی ہے. ٹھیک. قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ بیان کیا کہ انہوں نے اس طرح حرم کو دوبارہ تعمیر کیا. جب حرم کی تعمیر مکمل ہو گئی تو انہوں نے یہ دعا کی. اس کے بعد یہ کہا کہ پروردگار ارنا مناسکنا، اب ہم اس کی عبادت کیسے کریں اس گھر میں آ کے؟
ہمیں وہ طریقے آپ بتائیے، وہ جو حج کے مناسک ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ سارا جتنا دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. روزے کی آیت قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ کیا ہیں الفاظ؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی ہم نے یہ روزے تم پر اسی طرح فرض کیے ہیں جس طرح اس سے پہلوں پر فرض کیے تھے. تو اس وجہ سے یہ جو پہلے کا انبیاء کا دین ہے وہ ہے جس کو آپ سنت کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دین. قرآن مجید جب نازل ہوا تو وہ خدا کی آخری کتاب ہے، پہلی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو چیزیں پہلے سے دین کے طور پر رائج تھیں، مثلا حج، مثلا نماز، مثال کے طور پر روزہ، اس کے بارے میں اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اس کا صرف ذکر کر دیا اس کا ذکر یا اس کی تاکید کر دی گئی. جیسے آج مثال کے طور پر کوئی اللہ کا پیغمبر آئے تو وہ آ کے کیا کرے گا؟ آ کے آپ کو کہے گا نماز کا اہتمام کیجیے. دوسرا کام کیا کرے گا؟ اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اصلاح کر دے گا. تو یہ زکوٰۃ کی شرحیں تمام نبیوں کے ہاں یہی رہی ہیں، اور یہ 2.5% نہیں ہے، یہ مال میں 2.5% ہے، یہ پیداوار میں 5, 10 اور 20% ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں مقرر کر دیا؟ اس لیے مقرر کر دیا کہ یہ در حقیقت مسلمانوں کے اجتماعی نظم کا حق ہے، جس کو آپ جدید اصطلاح میں ریاست کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا کی کوئی ریاست ٹیکسیشن کے بغیر نہیں چل سکتی. ٹیکسیشن کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ رضاکارانہ طور پر کنٹریبیوٹ کر دیں. صحیح ہے. لوگ نہیں کرتے. ریاست کا نظام نہیں چل سکتا، تو ریاست آپ سے بالجبر آپ کے مال کا کچھ حصہ لیتی ہے. ٹھیک ہے. اسی کو ٹیکس کہتے ہیں. ٹھیک، بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جبر آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو میں نے مقرر کر دیا ہے. یہی زکوٰۃ ہے. تو یہ انبیاء کے دین میں پہلے سے موجود تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نماز کی ابتدا نہیں کی. نماز سیدنا مسیح بھی ایسے ہی پڑھتے تھے، نماز موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی پڑھتے تھے، نماز نوح علیہ السلام بھی ایسے ہی پڑھتے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے حضرت ابو ذر اپنے ایمان لانے کا قصہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی حضور کو دیکھا بھی نہیں تھا اور میں عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز پابندی سے پڑھنے لگ گیا. یہ سب کا سب وہ دین ہے جو پہلے سے موجود تھا. اسی کو سنت کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ مسلمانوں کے یہاں رائج دین ہے. یعنی حضور نے 5 وقت نماز پڑھائی تھی اور ہزاروں مسلمانوں نے آپ کے پیچھے کم و بیش یعنی 20-22 سال پڑھی اور اس کے بعد یہ منتقل ہو گئی. تو جاوید صاحب، جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ 2.5% مال میں سے 2.5% ہے، یعنی بچت میں سے، مال میں سے. یہ جو آپ کا کوئی پلاٹ ہے، آپ کے گھر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یعنی جو بچت آپ کو ہو گئی ہے اور وہ آپ کے گھر میں سال بھر موجود ہے، اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ. اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تمام انبیاء کے ساتھ ایسے ہی تھا. تورات میں بھی ایسے ہی تھا، لیکن یہی 2.5% تورات میں ہے، یہی 10% تورات میں پیداوار کی زکوٰۃ ہے. یہ پرانی مذہبی کتابوں میں بھی ایسے ہی ہمیشہ سے چلا. لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو لینے کا اہتمام مدنی دور میں اس لیے شاید ہوا کہ ریاست وہاں قائم ہوئی تھی. ریاست قائم نہیں تھی پہلے. مکی دور میں یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر ریاست لیتی ہے تو یہ اس کا حق ہے، اگر وہ نہیں لیتی تو آپ اللہ کے حق کے طور پر اس کو ادا کر دیجئے. اس میں دونوں چیزیں مل گئی ہیں. یعنی یہ اصلاً ریاست کا حق ہے، اس کو خدا نے اپنا بھی حق قرار دے دیا ہے. جب ہم مسلمان یہ دیتے ہیں، ریاست بھی کو دیتے ہیں، تو خدا کا حق بھی ادا کرتے ہیں، ریاست کا حق بھی ادا کرتے ہیں. تو اب اس میں ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ ریاست یہ ہم سے نہیں لیتی تو کیا تب بھی ہم بحیثیت مسلم خدا کا حق سمجھتے ہوئے 1 سال پورا ہونے کے بعد اسے ادا کریں گے؟ اگر ریاست کہتی ہے کہ ہمارے پاس ریونیو کافی ہے، ہمیں نہیں چاہیے، تو یہ ہمیں ادا کرنا ہوگا تب بھی؟ جی لازماً ادا کرنا ہوگا. دیکھیے نا، آپ نے، اور میں پھر عرض کر دوں کہ سال کے بعد تو اصل میں مال کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. مال کی زکوٰۃ، پیداوار کی زکوٰۃ تو جیسے ہی پیداوار ہوئی فوراً عائد ہو جائے گی. ٹھیک. یعنی آج مثال کے طور پر گندم کٹی ہے تو بس زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. وہ 5 اور 10% ہے. آج کوئی دفینہ نکل آیا ہے، اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، وہ 20%. تو زکوٰۃ کا جو پیداوار کی زکوٰۃ ہے، یہ آپ کے بڑے بڑے پلازے ہیں، یہ ڈاکٹروں کی فیسیں ہیں، یہ کالجوں یونیورسٹیوں کی فیسیں ہیں، پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، تو ان سب کا 10% اور 5% ہر ماہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ زکوٰۃ کے بارے میں پہلے تصور کو درست کریں، اور یہ جہاں تک اس کے یہ شرعوں کا تعلق ہے یہ ہمیشہ سے طے شدہ ہے. جی السلام علیکم. سود جو ہے میری نظر میں وہ استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، کہ جب ہم کسی کی ضروریات کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اس کو کوئی
بینیفٹ دیتے ہیں تو اس کے عوض میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مزید کچھ دے. تو آج کے دور میں سود جو ہے وہ اس کی کیا مقام ہے, اس کی کیا توجیحات ہیں, کیا یہ جو بینکوں سے ہم پیسے لیتے ہیں یا بینکوں میں ہم پیسے رکھتے ہیں وہ جو ہمیں پیسے دیتے ہیں وہ سود ہے کہ نہیں سود؟ انہوں نے جو ایک بات کہی ہے میں پہلے اس پر بہت ادب کے ساتھ کمنٹ کرنا چاہوں گا. دنیا میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کی اپنی تعریف کرنے کا نہ مجھے حق ہے نہ کسی اور کو کوئی حق ہے. استحصال اور ظلم یہ ایک بڑا گناہ ہے. اس کی ہزاروں صورتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں, ہر صورت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. قرآن مجید نے اس کو الگ سے بیان کر دیا ہے. ٹھیک. ابھی یہ دیکھیے میں نے جس آیت کا حوالہ دیا تھا آپ کے ایک سوال کے جواب میں, اس میں یہ بیان کیا گیا کہ بغی کسی کے خلاف سرکشی کرنا, کسی کا استحصال کرنا, کسی کا حق مارنا, قرآن اس کو اسم کہتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسم کا مطلب ہی حق تلفی ہے. بغی اور عدوان کا مطلب ہی یہ ہے کسی پر ظلم کیا جائے, عدوان کیا جائے. تو استحصال بھی اصل میں ظلم کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے لیے سود سے استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظلم اپنی ذات میں حرام ہے, وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو. کسی بھی صورت میں. زیادتی اپنی ذات میں ممنوع ہے, حق تلفی اپنی ذات میں ممنوع ہے. اس کی کوئی صورت پرانے زمانے میں پائی جائے گی اس سے بھی روکا جائے گا, آج پائی جائے گی اس سے بھی روکا جائے گا. اس کے لیے لفظ سود کو بگاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک. سود ایک متعین چیز کا نام ہے. یہ کوئی اصطلاح میں نے یا آپ نے یا اسلام نے نہیں وجود پذیر کی, یہ دنیا میں ہمیشہ سے موجود ہے. سود کا مطلب ہے آپ اپنے کسی بھائی کو قرض دیں اور قرض پر نفع کا مطالبہ کریں. ٹھیک ہے. دیکھیے پھر میں عرض کر رہا ہوں, اپنے کسی بھائی کو قرض دیں. قرض ہمیشہ کسی بھائی کی مدد کے لیے دیا جاتا ہے. قرض کی روح یہ, آپ نے کاروبار لینے والا کسی مجبوری میں ہی قرض لے گا. آپ نے کاروبار کے لیے آپ کو قرض چاہیے, آپ کو اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اصل میں اعلیٰ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ اگر آپ قرض دے رہے ہیں تو آپ اس پر اپنے بھائی سے نفع کا مطالبہ نہ کریں. ٹھیک ہے. قرض کوئی کاروبار کرنا نہیں ہے. قرض در حقیقت اپنے بھائی کی مدد کرنا. ٹھیک ہے. جب میں قرض دیتا ہوں تو میں کوئی بزنس نہیں کر رہا ہوتا یا اپنا روپیہ کسی کاروبار میں نہیں لگا رہا ہوتا. میں آپ میری مدد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مدد کرنے والے کو اسلام نے یہ اخلاق سکھایا ہے کہ اگر آپ اس پر نفع کا مطالبہ کریں گے تو یہ ظلم ہوگا. دیکھیے ظلم, استحصال, اس کی 1000 قسمیں ہیں. ان میں سے ایک قسم ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دے دیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سود کیا ہے, قرض پر نفع کا مطالبہ کرنا. ٹھیک ہے. یعنی اس میں کوئی بحث کا سوال نہیں. جب سے دنیا بنی ہے سود اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نہ میں حق رکھتا ہوں کہ اس کی اپنی کوئی تعریف کروں, نہ کوئی اور آدمی حق رکھتا ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ اس وقت جو بینکاری کا نظام ہمارے ہاں قائم ہے, اس کے ساتھ ایک بڑی بدقسمتی ہو گئی. وہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا قرض دینے سے ہوئی تھی. دینے والے وہی سودی کاروبار کرنے والے ساہوکار تھے. آہستہ آہستہ سودی کاروبار کرنے والے ساہوکاروں سے آگے بڑھ کر بینکاری ایک پورا نظام بن گئی. اس پر ساری معیشت کا انحصار ہو گیا. بینک محض قرض دینے والا ادارہ نہیں رہا, اس سے اور آگے بڑھ کے بے شمار اچھی خدمات انجام دینے والا ادارہ بن گیا. آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پیسے بینکی کے پاس پڑے ہوئے ہیں. وہ میرے پیسے کی حفاظت بھی کرتا ہے, مجھے بہت سی سہولتیں فراہم کرتا ہے, مجھے سفر کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں فراہم کر دیتا ہے کہ جس میں میں روپے کو اٹھانے سے بچ جاتا ہوں. تو بینک کے اس طرح ایک بہت اچھا ادارہ بننے کے نتیجے میں اس کے کام کی نوعیت میں بھی تبدیلیاں آ گئیں. بالکل آ گئی. چنانچہ وہ قرض دینے کی بجائے فائنانسنگ کا ادارہ بنتا گیا آہستہ آہستہ, اور اس نے اچھے کاروباروں میں ان کی فیزیبلٹی مانگ کر انویسٹ کرنا شروع کر دیا. اب وہ فائنانسنگ یا انویسٹمنٹ کی بجائے اپنے آپ کو اب بھی کہتا ہے ہم منی لینڈنگ کر رہے ہیں, قرض دے رہے ہیں. یہ ایک کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے ساری بحث پیدا ہوئی ہے. اگر ہمارے کمرشل بینکار بیٹھ کے اپنی اصطلاحات کو درست کر لیں, اپنے نظام میں چند بہتری کی چیزیں کر لیں, تو ان کا پورا عمل بالکل قابل اعتراض نہیں رہتا. لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے جو علماء ہیں وہ اپنی پرانی فکم میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کے ہاں جائز کاروبار کی صورتیں دو ہیں, یا مضاربت ہوتی ہے یا شراکت ہوتی ہے. جبکہ مضاربت اور شراکت بھی کاروبار کی دو قسمیں ہیں. کاروبار کی 1000 اور قسمیں ہو سکتی ہیں, نئی ایجاد کی جا سکتی ہیں. وہ اس پر نظر ثانی کے لیے تیار نہیں, اور کمرشل بینکنگ کرنے والے بینکار وہ اپنے اس عمل کو دیکھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ اس پہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. یہ ہے کنفیوژن.
اس کو بیٹھ کے دور کر لینا چاہیے. اس کے لیے سود کی تعریف بدلنے کی ضرورت ہے. ایک منٹ, اس کو بیٹھ کے آپ نے فرمایا دور کر لینا چاہیے. اب ایک عام آدمی میں ہوں, مجھے زیادہ فائنینس کا نہیں پتا, مجھے علماء کیا بحث کر رہے ہیں, مضاربت کیا کہتے ہیں, مشارکت کیا کہتے ہیں, وہ مجھے نہیں معلوم. بینکار اپنی ٹرمینالوجی میں کیا کر رہے ہیں وہ بھی مجھے نہیں معلوم. میں ایک عام آدمی ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں بینک میں پیسہ رکھتا ہوں اور مجھے وہ بینک اس پہ کوئی منافع دیتا ہے تو وہ منافع بالکل ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ مطلب وہ سود ہے. سوال ان کا یہ تھا کہ وہ سود ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں, وہ اس وقت تو سود ہے, اس لیے کہ اس کو منی لینڈنگ کہتے ہیں. وہ سارا کاروبار یہی کر رہے ہیں. وہ درست کریں نا اپنے آپ کو. اس میں جو اقدام انہیں کرنا پڑے گا, سب سے بڑا قدم وہ یہ ہے کہ وہ جن کاروباروں کو فائنانس کر رہے ہیں, جب وہ کاروبار بند ہو جائیں تو پھر پرنسپل کے اوپر کسی چیز کا تقاضا نہ کریں. اس لیے کہ جب آپ نفع میں شریک ہوئے ہیں تو جب کاروبار چلے گا تو آپ پیسے لیں گے نا. اس سے آگے تو نہیں جانا چاہیے. صحیح. تو اصل میں کانسیپٹس غلط جگہ سے شروع ہوئے, آہستہ آہستہ درست ہونے شروع ہو گئے, لیکن بے شعوری میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو شعور کی سطح پہ لا کے درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو یہ سود کا کاروبار ہی کر رہے ہیں, ابھی تو آپ فرما رہے لیکن ہیں اس کاروبار کے ساتھ بڑی مفید خدمات انجام دے رہے ہیں, بہت سے اچھے کام اور کر رہے ہیں. یعنی اس وقت بینک ایک نہایت مفید ادارہ بن چکا ہے. اس مفید ادارے کو صحیح خطوط پر استوار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ اصلاحات کی جائیں. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ امریکن بینکنگ کا مطالعہ کریں مثال کے طور پر, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بینکوں کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ اسلام کی تعلیمات کے قریب آ چکے ہیں. اچھا, میں آپ سے عرض کروں ہمارے بینک بھی آپ کو کار پر اور اسی طرح سے مکان پر روپیہ دیتے ہیں, خرید کے دے دیتے ہیں آپ کو, لیکن اب بھی اس کو وہ منی لینڈنگ ہی کے عنوان کے تحت بیان کرتے ہیں. اس کے بالکل برعکس ملیشیا میں بینک جب یہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائر پرچیز ایگریمنٹ کر رہے ہیں, لیکن نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی. وہ حقیقت میں ہے ہی ہائر پرچیز ایگریمنٹ. پرچیز کر کے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. وہ آپ کو پرچیز کر کے ایک چیز خرید کے آپ کو دے دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, اور اس پر آپ سے کرایہ لینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, انہوں نے اس کو نام بھی بالکل ٹھیک دے دیا ہے. تو ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ لوگ ایک تنا تنی کی فضا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان چیزوں پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے یہ ساری خرابی پیدا ہو رہی ہے. نہ بینک وہ ساہوکار کا پرانا سودی نظام رہا ہے, وہ اس سے بہت آگے بڑھ کے بہت اچھی چیز بن چکا ہے, اور نہ مضاربت اور شراکت کوئی اسلام کا حکم ہے کہ صرف کاروبار کرنے کے یہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں. تو علماء اگر اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, بینکار اس پر, تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک نشست میں بیٹھ کے چند اقدامات کر دینے سے ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن جب تک ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ اصل میں ایک اور یہ کنفیوژن آ رہی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہے تب تک تو یہ سود ہی ہے. آپ نے ابھی سود کی ڈیفینیشن میں بتایا کہ میں اپنے کسی بھائی کو قرض دوں اور پھر قرض میں منافع کا مطالبہ کروں, یہ سود ہے. جب میں بینک کو پیسہ دیتا ہوں تو میں بینک سے مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے 10% دو, 8% دو, 4% دو. بینک مجھے خود ہی دے رہا ہے. وہ 4% کا بھی دیتا ہے, کبھی 8% دے دیتا ہے. آگے سود کا کاروبار کر کے اس میں سے دے رہا ہے نا. نہیں, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب میں بینک کو دے رہا ہوں اور بینک سے میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا, بینک مجھے دے رہا ہے, اپنی مرضی سے دے رہا ہے, تو کیا تب بھی یہ سود ہی ہوگا؟ اس لیے کہ وہ سود کے کمائے ہوئے پیسے میں سے آپ کو دے رہا ہے. ٹھیک, یعنی یہاں وہ آپ کے ساتھ سود کا معاملہ نہیں کر رہا, لیکن اوپر سے یہی کر رہا ہے. تو اس طرح سے تو جاوید صاحب, میں جہاں سے تنخواہ لے رہا ہوں, میرا جو امپلائر ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے اپنی چیز فیکٹری بنا رہا ہے, وہ بھی کہیں سے اسٹیٹ بینک سے لے رہا ہے یا کہیں سے کسی بینک سے لے رہا ہے, وہ سود ہی کے زمرے میں آ رہی ہے اور وہ مجھے تنخواہ بھی دے رہا ہے. وہ اصلاً ایک اچھا کام کر رہا ہے, نیک کام کر رہا ہے, درست کام کر رہا ہے. اس میں بھی آپ کے پورے نظام میں سود کی اس وقت آمیزش موجود ہے. جی, آپ کے ہاں یونیورسٹیاں جو تنخواہیں دے رہی ہیں تو انڈومنٹ فنڈ بنے ہوئے ہیں, بالکل, انہوں نے بھی سود پر اپنے پیسے رکھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح, وہ بالکل ٹھیک. اسی لیے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت سی چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جو بینکاری کا نظام ہے وہ اصلاً اس وقت منی لینڈنگ پر قائم ہے. وہ اس کو درست کریں, اس کو فائنانسنگ کے اصول پر استوار کریں. میں نے اس کو ایک ٹرم بھی دے دی ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے جس پر پوری بینکنگ چلائی جا سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ, منی لینڈنگ نہیں. یہ درست کر لیں, اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت ہر مسلمان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. جی, دو سوالات ہیں جی. ایک تو نصاب زکوٰۃ کے حوالے سے کہ 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا. سوال یہ ہے کہ 52 تولے چاندی جو ہے اس کی تقریباً 36-37 ہزار روپے اس کی پرائس بنتی ہے, اور 7.5 تولے 2.5-3 لاکھ ہوگا. ہمیں اس کو کس چیز کو فالو کرنا ہے؟ دوسرا سوال جو ہے وہ مختلف چیزیں ہیں جس میں جو ہے وہ اسلام کے واضح احکامات ہیں. مثلاً سود حرام ہے,
سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ سود حرام ہے، اور آگے کنفیوژن اس میں پیدا ہوتی ہے کہ فلاں چیز سود ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ فار ایگزامپل یہ لیز پہ گاڑیاں لینے کے حوالے سے آدھے علماء کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، آدھے کہتے ہیں کہ سود نہیں ہے، لے سکتے ہیں۔ سپوز اگر میں کسی عالم دین کی بات کو مان کر گاڑی لے لیتا ہوں اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ سود ہے، کیا مجھے اس کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ یا میں جس کی بات مان کے کر رہا ہوں کیا گناہ اس کو ہوگا، یا اس کا کیا اس کی صورت؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے جی۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ چاندی اصل نصاب ہے۔ ٹھیک ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی سونا چاندی اس وقت تو بڑی دولت یہی تھی نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں تو میں سوال کا جواب دینے سے پہلے عرض کر دوں کہ بے شمار چیزوں کا نصاب ہمیں مقرر کرنا ہوگا۔ مثلا آپ نے پیداوار کی بہت سی قسموں میں آج کے لحاظ سے نصاب مقرر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، زرعی پیداوار کا تو کچھ نصاب حضور کے زمانے کا آپ کو مل جائے گا، لیکن پیداوار کی کئی نئی قسمیں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے ریاست نصاب مقرر کرے گی، خود مقرر کرنا ہوگا۔ سونے اور چاندی اس زمانے میں دولت کی بڑی اقسام تھی، ٹھیک ہے، تو چاندی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب قرار دیا ہے۔ اصلاً 5 اوقیہ چاندی، اوقیہ اس زمانے کا ایک خاص وزن کا پیمانہ ہے، تو اس کو 52.5 تولے سونے چاندی میں بعد میں لوگوں نے کنورٹ کیا۔ اس وقت 5 اوقیہ چاندی کی قیمت کے برابر ہی سونے کی قیمت تھی، جس کو آپ 7.5 تولے یا مولانا عبدالحی کی تحقیق کے مطابق 5.5 تولے میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اصل چیز وہی ہے، اس لیے چاندی ہی کا نصاب ہے، چاندی کی اس قیمت کے برابر سونے پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا، تو یہ اس کو کنورٹ کیا گیا تھا، نہ کہ 2 الگ الگ نصاب مقرر کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب سونے اور چاندی کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا جیسے کہ انہوں نے بیان کیا ہے، تو لوگ اس زمانے کی کنورژن کو آج بھی اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی غلطیاں ہمارے یہاں ہوئی ہیں۔ اصل نصاب چاندی، تو چاندی اتنی قیمت کی چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس سے اوپر جب آپ جائیں گے تو زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، اور اسی کے لحاظ سے آپ سونے کی زکوٰۃ دے دیں گے، کیونکہ یہی طریقہ اس وقت اختیار کیا گیا تھا۔ یہ 2 بنیادی دھاتیں ہیں، باقی چیزوں کا نصاب آپ آج کے حالات کے لحاظ سے خود مقرر کر سکتے ہیں۔ جو دوسرا سوال تھا جاوید صاحب ان کا، وہ یہ تھا کہ سود حرام ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، لیکن سود کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے کنفیوژن ہے، تو اگر وہ کسی ایک اسکالر کی رائے پر عمل کرتے ہوئے کام کرتے ہیں اور وہ دوسرے اسکالر کی اگر رائے درست ہوئی تو کیا ہوگا؟ ان کے اوپر کوئی مواخذہ ہوگا؟ نہیں، سود کی ڈیفینیشن میں کوئی کنفیوژن نہیں۔ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا سود ہے، ٹھیک ہے، اس پر کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، ان کا سوال یہ نہیں ہے، ان کا سوال ہے اپلیکیشن میں مسئلہ ہو رہا ہے، یعنی یہ سوال ہے۔ جی، دیکھیے، میں اس سے پہلے کہ کوئی اپنی رائے دوں، میں ایک اصول کی بات عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی کبھی کسی دین کے حکم کو اپلائی کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں اپلائی کریں گے، اس میں ہو سکتا ہے کسی کے ہاں اختلاف ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کسی کے دلائل پر مطمئن ہو گئے ہیں، آپ نے وہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بالکل مواخذہ نہیں کریں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا آپ نے دلیل کی بنیاد پر اس رائے کو قبول کیا ہے یا خواہش کی بنیاد پر قبول کیا ہے۔ یعنی دیکھیے نا، ایک بات آپ نے مجھے بتائی، ایک بات ایک دوسرے صاحب نے بتائی، میں نے دونوں کے دلائل سنے، آرگومنٹ سنے، اپنے علم اپنی عقل کے مطابق مجھے آپ کی بات زیادہ بہتر لگی، میرے لیے وہی دین کا حکم ہے۔ اس کو قرآن مجید نے واضح کیا روزے کی آیات میں، یہ بتایا ہے کہ جو تمہارا اپنا فہم ہے اس کے لحاظ سے ہی میں پوچھوں گا تم سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہا کہ آپ، یہ تو کسی بڑے سے بڑے اسکالر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے فلاں عالم سے بات سنی، وہ خود تحقیق کر رہا ہے، تحقیق میں غلطی لگ سکتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اگر ایک آدمی نیک نیتی کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر غلط رائے قائم کر لیتا ہے، اس کو مواخذہ تو ایک طرف رہا، پوچھنا تو ایک طرف ہے، ایک اجر ملے گا۔ صحیح رائے قائم کرتا ہے تو 2 اجر ملے گا، غلط رائے قائم کر لیتا ہے لیکن نیک نیت ہے، مخلص ہے، اپنی طرف سے اس نے خواہش کی پیروی نہیں کی، دلیل سے متاثر ہو کر کوئی رائے قائم کی ہے، تو اس لیے اس سے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ صرف یہ ہے کہ آپ دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کریں، ٹھیک ہے، آرگومنٹ کو سمجھنا سیکھیں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ غلطی ہو گئی، زیادہ اچھا فہم نہیں تھا، کسی دلیل کی کمزوری کے باوجود نہیں پہچان سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذر ہیں جو قبول ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اصولی بات ہے۔ اب رہ گیا یہ معاملہ کہ مکان لینا ہے، گاڑی لینی ہے، تو میں تو کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا سود سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے، یہ سرے سے قرض ہی نہیں ہے۔
بعض لوگ اس کو غلطی سے قرض سمجھ کر اس پر اعتراض کرتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس پہ کوئی سوال نہیں ہے غلط۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، یہاں پر آپ کے سوالات اور بھی بہت سارے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی پروگرام میں آپ کے متفرق سوالات کو ٹیک اپ کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔